آپ قابل مبارکباد ہیں ہمارے پتہ شاہی کے نوجوانان اہل سنت اور ان کے سرپرست بزرگ حضرات کہ انہوں نے یہ ماہ محرم میں شہداء کی یاد میں اس محفل کا انعقاد فرمایا اور روز اول سے اب تک آپ حضرات ہمارے علماء اکرام سے شہداء کربلا کے تعلق سے اور سید الشہداء حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے آپ حضرات گفتگو کی بات فرماتے رہے۔ آج کی شب یہ 8ویں شب ہے اور یہ ماہ محرم کے تعلق سے 8ویں شب ہے اور خاص طور پر یہ جو سانحہ واقع ہوا ابھی 2 دن اس کے باقی ہیں، یہ 8ویں شب کا آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد، سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بناء لا الہ است حسین۔ ہمارے عشق کی نسبت اس قبیلے سے ہے، ہمارے عشق کی نسبت اس قبیلے سے ہے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں، جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ فرتا شیخ کے سنی مسلمانوں، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن روشن چہرے، چمکدار چہرے اہل سنت والجماعت کے چہرے ہوں اور سیاہ بدرونہ دھراؤنے چہرے دشمنان اسلام کے ہوں۔ بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ آپ حضرات کو اہل سنت والجماعت کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اہل سنت والجماعت کہا گیا، اہل قرآن نہیں کہا گیا، اہل حدیث نہیں کہا گیا۔ کیونکہ اہل قرآن کہا جاتا تو قرآن کی ہر بات جب تک کہ زبان مصطفیٰ سے عمل میں نہ پائی جائے اس پر عمل مشکل ہے۔ بہت ساری آیات مبارکہ ایسی ہیں جن کا حکم اولی مرحلے میں الگ تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے احادیث کریمہ ہے، بہت ساری وہ احادیث ہیں جن پر آج عمل نہیں کیا جاتا۔ اس لیے آپ اہل حدیث بھی نہیں ہیں، آپ اہل قرآن بھی نہیں ہیں، آپ اہل سنت والجماعت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سرکار سے آپ تک پہنچا وہ آپ نے اپنا لیا، اور جس کو سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روک دیا اسے آپ باز رہے۔ یہی شریعت کا حکم بھی ہے۔
تو ہمارے تک جو پیغام پہنچا وہ اہل سنت والجماعت کا پہنچا. اس لیے آپ اہل تشیع سے بھی الگ ہیں، خارجیوں سے بھی الگ ہیں، نیچری قادیانیوں سے بھی الگ ہیں. آپ فخر کریں اس بات پر کہ آپ اہل سنت والجماعت ہیں. لیکن آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ ماہ محرم گزر جانے کے بعد تب بھی آپ اہل سنت والجماعت ہی رہیں. یہ محرمی سنی نہ بنے. جس طرح رمضانی حافظ ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ حضرات محرمی سنی نہ بنے. آپ نے یہ 10 راتوں کا انعقاد کیا، بزم کو سجایا، کس لیے؟ اس لیے کہ آپ اپنی محبت کا اظہار حضرت امام حسین سے کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے کرتے ہیں. تو یہ محبت آپ کے دامن سے دل میں اتری رہے پوری عمر. ماہ محرم الحرام کے علاوہ بھی آپ کو یہ محبت ظاہر کرنا ہوگی. یہ محبت کا اظہار کب ہوگا؟ جب ہم حسینی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا. یا اس محفل میں بیٹھنے کے لیے تو ہم حسینی ہیں اور بعد میں ہم کیا ہو جائیں؟ تو اب بتائیے کہ ہمارے ہر عمل سے، ہر اس عمل سے کہ جو حضرت امام حسین کی تعلیمات کے خلاف ہو، تو کیا حضرت امام حسین کی روح آپ کے اس عمل سے خوش ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو آپ کی محبت بھی صادق نہیں ہوگی. تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کچھ دیر کلام کیا جائے گا، گفتگو کی جائے گی. گھرانے کی بات ہے، گھرانے والے سے سن لیجئے تو ذرا بہتر رہے گا. کیونکہ سرکار نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. امت کی بھی 2 حصے ہیں، امت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک امت دعوتی اور ایک امت اجابت. امت دعوتی میں یہ بھی آتے ہیں، یہ بھی آتے ہیں، یہ بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دعوت کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بند نہیں ہوا ہے. لیکن آپ حضرات امت اجابتی میں آتے ہیں، امت اقبالی میں آتے ہیں، جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، دل سے زبان سے اقرار کر لیا. اب اس میں امت اجابتی میں فرماتے ہیں 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے 72 جہنمی ہوں گے اور ایک ہی صرف جنتی ہوگا. اور وہ جو جنتی ہوگا وہی اہل سنت والجماعت ہوگا. کیوں ہوگا؟ فرمایا وہ اس کی پہچان ہے انا وہ اصحاب، یعنی وہ لوگ جو مجھ کو مانے اور میرے صحابہ اکرام کو مانے. سمجھ رہا؟ تو وہ اہل سنت والجماعت ہے. کچھ لوگ صحابہ اکرام کو مانتے ہیں، کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے. لیکن ہمارا ایمان ہے تمام صحابہ اکرام کی جماعت وہ تمام امت مسلمہ میں سب سے افضل ہے. اپنے اپنے مرتبے کو کتنا ہی انسان پہنچ جائے لیکن مرتبہ صحابیت کو نہیں پہنچ سکتا. اور صحابیوں میں کہیں بھی وہاں بھی نہیں ملے. تو ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے دامن رکھیں گے. ہماری محبت حضرت امام حسین سے محرمی محبت نہیں ہے، پورے 12 مہینے کی محبت. ہم جھوٹ بولتے وقت بھی سوچیں کہ کیا حضرت امام حسین نے بولا. ہم نماز کو چھوڑتے وقت بھی سوچیں کہ کیا حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں نماز کو چھوڑا. کیا ہم باطل کے سامنے سرنگو ہوتے وقت سوچیں کہ ہمارے حسین نے، ہمارے امام نے
امام عالی مقام نے کیا باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکایا؟ جب ہم یہ بات سوچ لیں گے تو انشاءاللہ ہم اسی وقت سنی سبیل العقیدہ صحیح والے ہو جائیں گے۔ تو آپ کے سامنے ایک امت دعوتی، ایک امت اجابتی۔ تو آپ امت اجابتی میں 73واں فرقہ، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر شہادت جہری میسر آتی، یعنی میدان کارساز میں، میدان جنگ میں شہادت پا جاتے، تو آج آپ کے سامنے کفار و مشرکین تانا دیتے نظر آتے کہ ہم نے تمہارے نبی کو نہیں چھوڑا تو کسی اور کو کیا بخشیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس شہادت سے محفوظ رکھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس شہادت سے محفوظ رکھا۔ دوسری شہادت ہوتی ہے شہادت سری، یعنی وہ شہادت کہ جو چھپ کر وار کیا جائے، یعنی زہر آلود کوئی چیز دے دی جائے اور اس کے ذریعے سے مہلک مرض میں مبتلا کر کے آدمی کو رخصت کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو اس سے بھی محفوظ رکھا۔ کئی مرتبہ کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود کارگر نہیں ہوئی۔ تو شہادت جہری جو میدان کارساز میں جس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کی سواری، اس کے گھوڑے کی کوچے کاٹ دی جائیں، وہ شہادت جہری کہلاتی ہے۔ اور شہادت سری پوائزن دے دیا جائے یا کسی سازش کے تحت کسی زہریلے ناک کیڑے کے ذریعے سے کٹوا دیا جائے، کاٹے نہیں کٹوا دیا جائے اور پھر اس کو ہلاک کر دیا جائے، تو وہ شہادت سری کہلاتی ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں شہادتوں سے محفوظ ہیں۔ لیکن یہ خصوصیت تمام انبیاء کرام کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا گیا۔ ان تمام خصوصیات کے مجموعے کا نام محمد احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذات اقدس سرکار کو بنایا۔ جو تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو خصوصیات عطا کی گئی، وہ ہم سب کے آقا کو عطا فرمائی۔ تو یہ ایک خصوصیت رہ گئی ہے۔